یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، بغداد شریف چلیں گے؟ بولو بھائی چلیں گے؟ ہاں بیٹھے رہیے گا، سن لیں تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کا نام لیتے رہیے گا۔ لال بدخشانی کہتے ہیں میں کئی سال تک مستقل تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر، لیکن کئی سالوں کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا، پتہ نہیں غوث پاک کو میں اتنا یاد کرتا ہوں، میرے یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس اتنا جس دن سوچا شیخ لال محمد بدخشانی نے، معلوم ہے حضور غوث پاک کو خبر ہو گئی، جیسے سوچا خبر ہو گئی، سوچنے کے بعد کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے، جیسے سوئے خواب میں حضور غوث پاک تشریف لائے۔ لاہور سے بغداد کا فاصلہ کتنا ہے آپ میپ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی سرکار غوث اعظم سرکار خواب میں تشریف لائے، اور لال محمد بدخشانی کہتے ہیں میں ایک ریگستان کی زمین پر کھڑا تھا اور بغیر ٹوپی کے کھڑا تھا، میرے سر پہ میری ٹوپی نہیں تھی، اور سامنے حضور غوث پاک تشریف لائے۔ میں نے سلام کیا اور قدم بوسی فرمائی، میں نے کہا شیخی آج آپ نے مجھ پر کرم فرمایا، اپنی زیارت سے مالا مال فرمایا، بڑا کرم آپ کا ہے۔ حضور غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا اے بدخشانی تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے غوث پاک کو یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، سن بدخشانی جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا تو مجھے یاد نہیں کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، بزم غوث اعظم، غلامان غوث اعظم۔ جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا کوئی مجھے یاد نہیں کر سکتا۔ سن تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے، مجھے تیرے اس ننگے سر کھڑے ہونے کی بھی خبر ہے۔ سننا صاحبو، آپ بیٹھیں گے آئیں گے جائیں گے سوئیں گے گھر جا کے آرام کریں گے، لیکن پھر بھی اتنا یاد رہے کہ آپ پر غوث پاک کی نظر ہے، آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ غوث پاک کی نگاہ میں ہیں، آپ کو حضور غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ بدخشانی کہتے ہیں مجھ سے میرے شیخ عبد القادر غوث پاک نے فرمایا سن بدخشانی تو ننگے سر کھڑا تھا نا ریگستان میں، تو مجھے اس کی بھی خبر ہو گئی، اسی لیے تجھے تیرے ننگے سر کو دیکھ کر کے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا، لے امامہ شریف۔ اتنا کہا حضور غوث پاک نے بڑھایا امامہ شریف، جیسے ہاتھ بڑھایا آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھا، نہ حضور غوث پاک سامنے تھے نہ امامہ شریف، لیکن پورا گھر مہک رہا تھا، گھر خوشبودار تھا۔ میں نے شکر کے سجدے ادا کیے۔ فجر کی نماز کے بعد میرے پیر نے مجھے بلایا، خواب میں کون تھا؟ بدخشانی۔ بدخشانی نے کس کو دیکھا تھا؟ حضور غوث پاک کو۔ کس کو؟ حضور، یہ دو تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ دیکھنے والے خواب بدخشانی، دیکھا تھا غوث پاک کو، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ جب صبح کو پیر مرشد شیخ ابو المعالی قادری نے بلایا بدخشانی ادھر آؤ، جب بدخشانی اپنے پیر کی بارگاہ میں گئے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بدخشانی کے پیر ابو المعالی فرماتے ہیں بدخشانی مبارک ہو، رات میں غوث پاک کی زیارت کر لی، مبارک ہو غوث پاک کی زیارت کر لی ہے۔ بولے حضور آپ کو بھی خبر ہے؟ آپ کو بھی خبر ہے؟ بولے بالکل خبر ہے۔ یہ بتا تجھے غوث پاک نے کیا دیا؟ بولے دیا کیا، یہ بڑی بات ہے کہ زیارت کرا دے۔ بولے کوئی تحفہ دیا؟ بولے ہاں ایک امامہ شریف دے رہے تھے۔ بولے پھر؟ بولے کیا بتاؤں، میری آنکھ کھل گئی، وہ جیسے ہاتھ بڑھایا میری آنکھ کھل گئی۔ تو بدخشانی کے پیر ابو المعالی قادری مسکرائے اور اپنے رکھی ہوئی زمین سے وہ امامہ شریف اٹھایا اور فرمایا یہی وہ امامہ شریف تھا نا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ امامہ شریف غوث پاک مجھے دے کے گئے ہیں، کہا اپنے مرید بدخشانی کو امامہ شریف دے دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے شیخ کو اتنی خبر ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے، کون کون بولتا ہے، کون غوث پاک کے نام پہ مچلتا ہے، یہ ماں بہنیں کس ارادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کی قسم سب خبر غوث پاک کو ہے، سب خبر غوث پاک کو ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں گے بغداد شریف؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، اونچی بولو۔ کون سے لگائیں گے نعرے؟ لبیک یا غوث اعظم۔ کون سے؟ میرے ساتھ، میں ابھی آیا ہوں بغداد شریف سے، ابھی 2-3 مہینہ پہلے بھی گیا تھا سیدنا شیخ میں، تو میرے ساتھ 4 ہندو بھائی گئے تھے، ہندو مذہب کے 4 لوگ گئے تھے، 2 پنجاب کے پنجابی تھے اور 2 ہزاری باغ علاقے کے تھے، سمجھ رہے ہیں، غیر مسلم تھے، ہندو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک اجے بھائی کے والد تھے، وہ جب غوث پاک کی بارگاہ سے نکلے تو میں نے ان سے کہا، بڑے بھائی، وہ 60-65 سال کے تھے ہندو،
مذہب کے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ میرے غوث پاک کا روضہ آپ کو کیسا لگا؟ میں نے ان سے پوچھا، سننا صاحبو، میں نے کہا میرے شیخ کا روضہ کیسے لگا؟ تو معلوم ہے کیا بولے؟ بولے آصف بھائی جیسے میں اندر گیا غوث پاک کے روضے پر میں نے سلام کیا، پھر وہ کہتے ہیں میں نے غوث پاک کی جالی شریف پکڑ لی اور میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا ہوں، زمین پر کیوں آیا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن آج میں نے آپ کے دربار کو دیکھا ہے، بس دل سے آواز آئی بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، میرے امام نے کیا کہا؟ لگتا ہے تصور میں حساسیت کی شاعری ہے، استعاراتی زبان ہے۔ جب میرے امام نے اس قسم کی باتیں سوچی ہوں گی، بدعقیدوں کے اقوال جو ہے بد سوچے ہوں گے، تو معلوم ہے قلم کو میرے امام نے ڈائری پہ رکھ دیا ہوگا، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنی پیشانی پر مارا ہوگا 100 سال پہلے، اور کہا ہوگا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ اللہ کا شکر ہے، اگر آپ کو کوئی دوست غیر مسلم بیمار ہو، کوئی پریشانیاں ہو، تو اس سے کہا کرو کہ غوث پاک کا نام لیا کرو، انشاءاللہ بولے اللہ اسے بھی غوث پاک کے نام لینے کا اجر عطا فرمائے گا، انشاءاللہ کہہ دیں۔ سرکار غوث اعظم کے ابو کی عمر تھی، جوانی کی، شادی نہیں ہوئی، ان کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ غوث پاک کے ابو کا نام کیا تھا، کیا بتائیں گے؟ آواز نہیں آئی بھائی سب کی؟ شیخ موسیٰ جنگی دوست، اونچی بولے، شیخ، برکت کے لیے بولو شیخ۔ ان کے ابو کا نام تھا شیخ عبداللہ، وہ بیٹے تھے شیخ یحییٰ زاہد جیلانی کے، وہ شیخ محمد جیلانی کے، وہی سلسلہ موسیٰ الجون عبداللہ محض سے ہوتا ہوا امام حسن تک پہنچا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ میں نے ان کی مزار شریف پر حاضری دی ہے، ایران میں پہاڑی پر۔ وہ شادی نہیں ہوئی تھی اور بغداد شریف جیلان میں ٹہل رہے تھے۔ بڑی مشہور بات ہے، سن لیں ریورس کر کے، آسان سمیٹ کر بات آگے بڑھاؤں گا۔ ایک نہر ہے، نہر جیلان میں، جس میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ قریب جتنے علماء کرام ہیں یہ بات سب نے بتائی ہے آپ کو کہ غوث پاک کے ابو نے بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے ماشاءاللہ، بس اسی پر رہیں آپ۔ ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا تو دل میں احساس ہوا کہ بغیر پوچھے یہ چیز ہم نے استعمال کر لی۔ ہمارے یہاں کیا ہے، لوگ چل رہے ہیں تو مونگ پھلی اٹھا کے کھا لیں گے، جامن اٹھا کے کھا لیں گے، نمک پارا اٹھا کے کھا لیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ سرکار تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پرسوں تھا، ادھر 988 کے قریب آگے تھا، دانا پور پٹنہ میں، معلوم ہے سفر پہ اپنے مرید کے ہاں گئے تھے، اپنے مرید سے فرمایا تھا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ اور میرے گھوڑے کے لیے چارہ لاؤ۔ آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، مرید آئے، بولے حضور گھوڑا بیمار پڑ گیا، زمین پر لوٹ رہا ہے، منہ سے گندا پانی نکلتا ہے۔ تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں، سرکاہی شریف مظفرپور پٹنہ میں ہے، مظفرپور ضلع بہار میں۔ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہ حضور آپ کا گھوڑا بیمار پڑ گیا، زمین پہ لوٹ پوٹ رہا ہے۔ تیغ علی شاہ سرکار دوڑ کے گئے، دیکھا تو گھوڑے کے منہ سے گندا پانی آ رہا تھا۔ آپ نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا اے میرے مولا میرے گھوڑے کو شفا عطا فرما، یہ میرا بہت پرانا ساتھی ہے، میرے ساتھ سفر میں رہتا ہے، بڑی بڑی مشکل وادیوں کو طے کراتا ہے، اے میرے مولا میرے اس گھوڑے کو شفا عطا فرما۔ ہاتھ بڑھاتے 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 سرکار تیغ علی شاہ گھوڑے کے منہ تک گئے، جہاں سے وہ گندا پانی، رال اور تھوک اور کچھ کھانے کے وہ جو چارے تھے نا وہ نکل رہے تھے گھاس پھوس کی صورت میں۔ جب آپ نے اسے دیکھا، اللہ کے ولی تھے، رونے لگے۔ آپ نے اپنے مرید سے کہا یہ بتاؤ کہ آپ نے اسے کیا کھلایا میرے گھوڑے کو؟ تو مرید نے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا میرا گھوڑا بھوکا ہے، اسے چارہ کھلاؤ، تو میں نے اس کھیت سے چارہ اٹھا کر کے لا کے اس کو کھلا دیا بس۔ تو تیغ علی شاہ نے ایک جملہ کہا ہے، صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ کھیت کس کا ہے؟ سننا صاحبو، ہر سال جلسے مت آیا کرو، لیکن ایک جلسے میں آ کر کے جو باتیں سن لیا کرو، اسی پہ 10 سال تک عمل کرتے رہو گے، 10 سال تک ہر شب جلسوں میں رہنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم تو سنتے ہیں بھلا دیتے ہیں، اور اسی میں ہم بھی سنا کے بھلا دیتے ہیں۔ جلسے والے ہمیں کرایہ بیچتے ہیں، ہم نہیں پہنچتے، پھر یہ کہتے ہیں کہ مولانا مبارک صاحب کہ بھائی کرایہ واپس کیجئے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری انسلٹ ہی کر رہا ہے۔ یہ بھی تو حرام ہے نا بھائی،
اصول ہے گلط ہے. اسی یہی وجہ ہے اختلافات بہت زیادہ ہو چکے. اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہو انشاءاللہ. معلوم ہے تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں یہ بتاؤ وہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا کھیت تو ہمارے گاؤں کے ایک صاحب کا ہے. تیغ علی شاہ نے رو کے کہا تھا صحیح بتانا تم نے کیا اس کھیت کے مالک سے بغیر پوچھے ہوئے چارہ اٹھا لیا؟ تو غلام نے کہا حضور ٹائم نہیں تھا اس سے پوچھنے کا. تیغ علی شاہ سرکار نے اپنے گھوڑے کی پیشانی چومی اور فرمایا سن میرے مرید سن، جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا ویسے تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا. اللہ برا نہ ماننا یہ آپ کے لیے اور میرے لیے نصیحت ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ بغیر پوچھے کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے. کسی چیز کا